نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم افتح حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ نام سے اللہ کے، نہایت مہربان بڑے رحم والے۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالن ہار ہیں جہانوں کے، نہایت مہربان بڑے رحم والے، مالک روز جزا کے۔ آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں ہم اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم، دکھلائیں ہمیں راہ سیدھی، راہ ان کی جو فضل فرمایا آپ نے ان پر، نہ غضبناک ہوا گیا ان پر اور نہ گمراہوں کی راہ، آمین الہی قبول فرما۔ آمین کا ترجمہ الہی قبول فرما۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کی ہے موجود، یہ پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 5 سورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ آ گیا ہے۔ نمبر 1، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالن ہار ہیں۔ الحمد اسم جنس ہے، قلیل اور کثیر سب پر صادق آتا ہے، اور اس پر الف لام استغراقی، اور حمد کے معنی ہے کسی کی ذاتی خوبیوں کو سراہنا۔ یہ مدح سے خاص ہے۔ مدح میں کمالات کا ذاتی ہونا ضروری نہیں، دوسرے کی دین پر بھی تعریف ہو سکتی ہے، جیسے تاج محل کی خوبی کاریگر کی مہارت کی دین ہے، کاریگر نے بنایا تاج محل، اور کاریگر کا کمال اللہ کی دین ہے۔ پس تاج محل یا اس کے کاریگر کی تعریف یہ مدح کہلاتی ہے، اس کو حمد نہیں کہتے۔ یہ مدح اور حمد کا فرق بتا دیا۔ تو تاج محل کی تعریف جو کی جا رہی ہے یا کاریگروں کی، تو یہ مدح کہلاتی ہے، اور اس کی خوبی پر جو اللہ کی تعریف ہے وہ حمد ہے کہ عقل کس نے دی ہے یہ سب کام کرنے کی، وہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ کی خوبی اپنی ذاتی ہے، اور تاج محل کی خوبی بنانے والے کی طرف سے ہے، اور بنانے والے کے اندر یہ ہنر اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ پس حمد حقیقتاً اللہ کے علاوہ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ارباب کمال کو ہر کمال اللہ نے دیا ہے۔ پس الحمدللہ میں توحید الوہیت کا اس بات ہے، کیونکہ معبود ہونا سب سے بڑا کمال ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر معبودیت اللہ کے لیے خاص نہیں ہوگی تو ہر تعریف اللہ ہی کے لیے کہاں ہوگی۔ اور رب العالمین میں توحید ربوبیت کا اس بات ہے،
تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں۔ مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں، اس لیے اس کی جمع نہیں لائے، جمع نہیں آتی، مگر آیت میں جمع اس لیے لائے ہیں، عالمین جمع ہے، یہ اس لیے لائے ہیں کہ ہر جنس ایک عالم ہے۔ مثلا چڑیا ایک عالم ہے، پہاڑ ایک عالم ہے، پانی ایک عالم ہے، انسان ایک عالم ہے، جانور ایک عالم ہے، تو ہر جنس ایک عالم ہے۔ انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جنات کا عالم، یہ سب الگ الگ ہیں، اور سب عالموں کے پالنہار اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ یہی توحید و ربوبیت ہے کہ رب ہونے میں بھی وہ یکتا ہے، اور یہ دونوں توحیدیں ساتھ ساتھ ہیں۔ جو معبود ہوتا ہے وہی اپنے بندوں کو پالتا ہے، اور جو روزی رساں ہے وہی معبود ہوتا ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے پہلی آیت۔ آگے چلیے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور رحمان رحیم سے عام ہے کیونکہ اس میں حروف ہجا کی زیادتی ہے، اس لیے اس میں معنی بھی زائد۔ جس کلمے میں حروف زیادہ ہوں مبالغے میں، معنی میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم میں سب کو روزی پہنچاتے ہیں، یہ زیادتی ہے، وفاداروں کو بھی اور باغیوں کو بھی۔ یہ تو دنیا میں ہے، سب کو روزی دیتے ہیں۔ پھر رحیم کے ذریعے تخصیص کی ہے کہ رحمت کا یہ عموم اس دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ان کی رحمت مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ یہ رحیم ہے، وہی مہربانی کے مورد ہوں گے، پس رحیم رحمان سے بمنزل استثناء ہے۔ اور اس کی دلیل اگلی آیت ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کے مالک ہیں، یعنی قیامت کے دن وہی تنہا ہر چیز کے مالک ہوں گے، کسی اور کی مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود ہی جواب دے دیں گے، للہ الواحد القہار، آج ایک غالب اللہ کی حکومت ہے۔ اور یہ آیت قیامت کے دن رحمت خاصہ کی دلیل کے طور پر آئی ہے، اور اس میں آخرت کا اس بات ہے۔ نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے جملے میں اللہ کی تعریف ہے، اور دوسرا جملہ سوال کی تمہید ہے، پس یہ آیت نصف نصف ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے اللہ کے علاوہ کی عبادت جائز نہیں، اس کے سوا کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں۔ البتہ یہ بات امور غیر عادیہ کی حد تک ہے۔ امور غیر عادیہ وہ کام ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، جیسے ہدایت، دینی رہنمائی کرنا، اولاد دینا، شفا بخشنا وغیرہ، یہ امور غیر عادیہ ہیں۔ اور روزمرہ کے کام جو اور بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی کے لیے کوئی چیز خرید لانا یا بوجھ اٹھوا دینا، ان میں مدد طلب کر سکتے ہیں، دوسروں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور مدد کرنا مطلوب بھی ہے۔ متفق علیہ روایت کے اندر ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ اور فوائد شیخ الہند میں ہے جو یہ آیا ہے، فوائد شیخ الہند میں جو یہ آیا ہے، ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ تو یہ توسل کا مسئلہ ہے، یہ جو